فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. رسوله الكريم اما بعد. ہم سب کو شاکر بن کے چلنے کی ضرورت ہے، شاکی بن کے چلنے کے مقابلے میں. ماحول، اہل دنیا، واٹس ایپ کا مواد، یہ سب بہت سے خدام دین کے دل میں شکر کے بجائے شکایت پیدا کرتے جا رہا ہے. مجبوری ہے، پڑھانا ہی پڑے گا. لین میں ڈال دیے گئے یا آ گئے تو نبھانا ہی پڑے گا. کاش فلانی جگہ ہوتے تو زیادہ فراوانی مل جاتی، ضرورتوں کی تکمیل میں یا خواہشات کی تکمیل میں زیادہ اسباب مل جاتے. حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے. جو امت کے مختلف طبقات کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ ایک ڈاکٹر ماہانہ 3 لاکھ کما کر بھی کتنے پریشان رہتے ہیں، آئی ٹی والے 4 لاکھ کما کر بھی کتنے فکر مند رہتے ہیں. امریکہ اور سعودیہ میں 40 سال رہ کر بھی واپس اپنے ملک آنے کے لیے سوچتے ہیں کہ دوسرے دن روزی کیسے ملے گی. قناعت سے بڑی کوئی دولت نہیں، خرچ کرنے کے سلیقے سے بڑی کوئی آمدنی نہیں ہے. قرآن اور دینی ماحول میں رہنے سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن اور دینی ماحول نہ جانے کتنے گناہوں سے روکا ہوا ہے، اور چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے کتنے اعمال ہو جا رہے ہیں. قرآنی اور دینی ماحول سے دوری بطور خاص اس زمانے میں اخلاقی اور روحانی، خاندانی اتنے مسائل پیدا کر رہا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کہیں مفت میں پڑھانا پڑے تو پڑھا لینا بہتر ہے، کروڑوں کے فلانے کاروبار کے مقابلے میں. آدمی کے نفس اور دل کی حفاظت باہر کی گندگی میں آسان محسوس نہیں ہوتی ہے. تو پہلی بات تو یہی ہے کہ ہمیں شاکر بن کے چلنا ہے، شاکی بن کے نہیں چلنا ہے. دوسری بات حضرت مولانا غلام محمد صاحب استانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد آتی ہے. وہ ہمیشہ دہرایا کرتے تھے کہ میں نے پہلے دن دور حدیث نہیں کھولا، میں نے دینیات کا نظام چلایا. تو دینیات میں 5000 طلبہ ہیں اس سال وہاں پر، تو دینیات والے ہی حفظ میں آتے ہیں 3000-4000 کے قریب، اور وہی عالم کورس میں آتے ہیں 2500 کے قریب، اور وہی جب دورے میں پہنچتے ہیں تو 300 کے قریب ہو جاتے ہیں. تو میں نے بنیاد سے محنت کرنے کا ارادہ کیا. اگر واقعتاً میں نے، آپ نے ناظرہ پر ایسی محنت کی، دل ایسا جیتا، نورانی قاعدے کے ساتھ زندگی کو نورانی بنتا ہوا طالب علم نے دیکھا، تو اپنی زندگی دینے کے لیے تیار ہے، اور دیتے ہیں. خاندان اپنی زندگیاں دے دیتے ہیں، ماں باپ اپنی نسل دے دیتے ہیں. اگر مشفق، دردمند، دعا والا مربی، ربانی استاد ہوتا ہے، آن لائن نہیں، آف لائن نہیں، آن لائن دے دیتے ہیں لوگ. ہمارے یہاں ایک ادارہ چلتا ہے، 250 طلبہ آن لائن پڑھتے ہیں. ایک لڑکی نے 4 سال میں 1 گھنٹے کا بھی ناغہ نہیں کیا. اس کے والد خود ہی اسکول چلاتے ہیں، بڑے تاجر ہیں، اسکولوں کا نصاب چلاتے ہیں. 3 پوش میں بہت ہی معزز، اعلیٰ تعلیم یافتہ گھرانے کے طالب علم نے حفظ مکمل کیا بہت ہی کم مدت میں. 5 ملکوں سے ڈاکٹر، انجینئر، رشتہ دار اس کے تکمیل قرآن کی مجلس میں تھے. مجھے بھی حاضری کی سعادت ملی. تو استاد نے بتلایا کہ یہ طالب علم
چھٹی کے دن بھی کھیلنے کے لیے مدرسے میں آتا تھا. میں بلاتا تھا بیٹا کھیلنے کے لیے یہاں پہ آ جاؤ. استاد کا دلی تعلق یہ مدارس کے نظام کی جان ہے, اور رسمی تعلق یہ مدارس کو بے جان اور بے اثر کرنے کے لیے کافی ہے. ہمارے بزرگ احمد عبداللہ طیب صاحب فرماتے ہیں کہ پوسٹر بچوں کو نہیں لاتا, بچہ بچے کو لاتا ہے, اور بچہ بچے کو جب لائے گا جبکہ استاد نے اس کے دل اور روح پر اثر کیا. آج جاتے ہوئے کل کی ملاقات کا شوق ہو اپنے استاد سے, استاد کی غیر موجودگی پر بے چینی ہو کہ وہ کیسے آ جائے. آپ کی صحبت سے اس کے والدین کی زندگیاں بدل گئی, اللہ سے تعلق بن گیا, اخلاق اقدار کا بیج اس کے اندر بو دیا گیا. تو محبت کی زبان تو پوری دنیا میں سمجھی جاتی ہے, جانور بھی سمجھتا ہے محبت کی زبان. انگریزی ہر جگہ نہیں سمجھی جاتی, اردو ہر جگہ نہیں سمجھی جاتی. محبت کی زبان پوری دنیا میں جانوروں میں بھی سمجھی جاتی ہے. طالب علم کیوں نہیں سمجھے گا؟ دل کیسے جیتے جاتے ہیں. نصیحت سے زیادہ اس لہجے کی اہمیت ہے جس لہجے میں طالب علم سے خطاب کیا جا رہا ہے. گفتگو سے زیادہ اس رویے کی اہمیت ہے, تذلیل یا اعزاز کا, جو طالب علم کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے. میں نے طالب علم کا اکرام کیا تو اسے اپنے باعزت ہونے کا احساس ہوگا. پابندیاں تمہارے اعزاز کی وجہ سے ہیں, پابندیاں تمہاری ناقدری کی وجہ سے نہیں. یہ ذہن جب بن جاتا ہے تو طالب علم پابندیاں قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ پیسے کا چندہ کرنے والے ضرورت ہے, اہم ہے, نظام مدارس کا حصہ ہے, ہر اجتماعی کام اسی سے چلتا ہے. لیکن طلباء کا چندہ, اسکول والے چندہ کرتے ہیں, طلباء کا چندہ کرتے ہیں, ٹیچریں نکل جاتی ہیں. عجیب بات ہے, ہمارے اکابر کیا کرتے تھے, شاہ عبد الغفور صاحب قطب دکن رحمۃ اللہ علیہ, اور جتنے ہمارے ابتدائی اکابر گزرے ہیں, قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات موجود ہیں. طلباء کا چندہ, اسکول والے باوجود یہ کہ اتنی بڑی تعداد میں ان کے اسکولز ہوتے ہیں, سوچ کر حیرانی ہوتی ہے کہاں سے سیکھ لیا انہوں نے اور ہم نے چھوڑ دیا. ہماری ایک بھتیجی نے اسکول کے اندر امتیازی نمبر حاصل کیے, بھانجی نے, تو کالج کے لوگوں نے رابطہ کیا, آپ کی بچی کو 10ویں کے بعد ہمارے کالج بھیجیے, ہم فری پڑھانے کے لیے تیار ہیں. جوہر شناسی, افراد سازی, غیر متعلقہ طلباء تک سے روابط بڑھانے, اپنی تجارت والی تعلیم کو چمکانے کے لیے اس قدر نیچے اتر جاتے ہیں. تقریباً چونکہ اسکولوں میں حاضری ہوتی رہتی ہے, کچھ اسکولوں کی انتظامی ذمہ داریاں بھی ہیں, تو قریب سے دیکھنے کا, سننے کا موقع ملتا ہے. معلمات کو گھر گھر بھیجا جاتا ہے, جائز ہے ناجائز ہے, مناسب ہے نامناسب ہے, الگ موضوع ہے, لیکن صاف کہہ دیا جاتا ہے طلباء ہوں گے تو تمہارا روزگار ہوگا, طلباء کو لاؤ گے تو روزگار ملے گا. جاؤ جا کے گھر گھر جا کر بول کر آؤ اپنے اسکول کے کیا منافع ہیں, کیا امتیازی کارنامے ہیں جو اسکول کر رہا ہے, کیا خصوصیات جو آپ کے طلباء میں پیدا ہوں گی. تو ٹیچر جاتی ہیں, اسی کام کو ہمیں اپنے اکابر کے طریقے کے مطابق کرنے کی ضرورت ہے, درد مندی کی ضرورت ہے. چوتھی بات یہ ہے تحفیظ کے ساتھ تفہیم کی ضرورت ہے. کلمات اسلام رٹا رہا ہے آدمی, سمجھا کتنا رہا ہے. چہل حدیث رٹوا رہا ہے, سمجھا کتنا رہا ہے. سنتیں رٹوا رہا ہے, اس کی نافعیت, نورانیت, افادیت
قبولیت اور اپنی زندگی کی عملیت اور اکابر اور سلف صالحین کے تذکرے کتنے ہو رہے ہیں. تحفیظ کے ساتھ تفہیم کی ضرورت ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بخاری پڑھانے سے زیادہ نورانی قاعدہ پڑھانے والوں کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کی نفسیات زیادہ حساس ہے. اور جو طالب علم نورانی قاعدے میں نرسری میں علم دین سے، اہل دین سے، سفید پوش لوگوں سے، باریش لوگوں سے، داڑھی ٹوپی والوں سے اگر بدزن ہو جاتا ہے تو پوری زندگی دین سے دور رہے. یہ احساس کرنے کی ضرورت ہے. ذہن سے یہ بات کبھی اوجھل نہیں ہونا چاہیے. میری کوئی بدتمیزی، میری کوئی بد اخلاقی، میری کوئی ناجائز سرزنش، میرا کوئی برتاؤ طالب علم کو دین سے اور اہل دین سے متوحش اور بدکنے کا ذریعہ نہ بن جائے. اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں ہے. یہ بات کہی جاتی ہے آج کل، بھائی عالم نہ بناؤ غم نہیں، حافظ نہ بناؤ تب بھی غم نہیں، نورانی قاعدے کی تکمیل نہ ہو تب بھی کوئی غم نہیں، کم سے کم دین پسند تو بنو. اگر وہ تعلیم مکمل نہ کرے تب بھی ملاقات کے لیے آتا ہو، اگر وہ حفظ مکمل کر چکا ہو تب بھی آگے کے مشورے ہم سے کرتا ہو. طلاق اور خلا کا جب کوئی مسئلہ آ جائے تو ہمارے قدموں میں پہنچتا ہو، جائیداد کی تقسیم ہو تو ہمارے حوالے ہوتا ہو. تب یہ ہماری کامیابی ہے. تعمیر شخصیت یہ سب سے بڑی کامیابی ہے تکمیل نصاب کے مقابلے میں. تکمیل نصاب ہو گیا، تعمیر شخصیت نہیں. انتظام میں مداخلت سے بچنا چاہیے. کتاب الفتن ہمارے ساتھی نے باسرار کہا کہ مجھے مدرسے میں پڑھانا ہے، تو دیکھ رہے تھے بھی آتے ہوئے. مجموعی طور پر بہت ملے گا کہ فتنوں کے دور میں آدمی اپنی متعلقہ ذمہ داری سے انجان بن جاتا ہے، غیر متعلقہ دوسروں کی بے اہم ذمہ داریوں کا غم لے کر بڑھ جاتا ہے. کیوں کہا فلاں لیڈر صاحب نے مدنی صاحب کے خلاف، مشغول ہے، سوشل میڈیا پر مشغول ہے، فلانی جگہ پر کیا ہوا. آج میں نے اپنے متعلقہ سبق کی تیاری کی، طلباء کی نفسیات کو دیکھا، بیمار طالب علم کا خیر خبر لیا، ان کے والدین سے پوچھا کہ بچہ کب آئے گا. آج میری تہجد اور اشراق ہوئی، آج میرے معمولات کی تکمیل ہوئی. کیا میں نے اپنی تنخواہ کو حلال کرنے کا وہ غم لیا جو لے جانا چاہیے تھا؟ 20 سال سے جو عورت میرے نکاح میں ہے، کیا میں نے اس کا قرآن سنا؟ میرے خاندان میں متعلقہ کتنی بیٹیاں ہیں جن کے نکاح نہیں ہو رہے یا جن کے نکاح ٹوٹ رہے، اس کی کیا رہبری کی؟ یہ براہ راست میرے سے متعلق جو ذمہ داریاں ہیں اور جن میدانوں میں میں نافع بن سکتا ہوں اور میرے لیے ممکن ہے، اس کے بجائے آدمی ناممکن یا اس سے دور اور فرض کفایہ کا بھی بہت آخری درجہ والی ذمہ داریوں میں زیادہ اپنے ذہن کو مشغول کرتا ہے اپنے سے براہ راست متعلق ذمہ داریوں کے مقابلے میں. مجھے اور آپ کو بہت ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ میرے آپ کے فون نے تعلق مع اللہ میں کتنا اضافہ کیا اور لوگوں کے حقوق کے ادائیگی میں کتنا اضافہ کیا. ماں ترس رہی ہے بیٹے کا فون کب آئے گا، بیویاں ناراض ہیں یہ میرا فون نہیں اٹھاتے ہیں. کتنے ہیں جو براہ راست تقی عثمانی صاحب کی مجلس سے ہر مہینے کو فائدہ اٹھاتے ہیں، معارف دیکھتے ہیں اعظم گڑھ کا، البلاغ کی پابندی کرتے ہیں، شاہ صاحب کی مجلس سے مربوط ہے، ہر نئی تحقیق ان کی نظر سے گزر جاتی ہے، واقعتاً جمعہ کا خطبہ مؤثر ہے، نئے فقہی مسائل میں رہبری کے لیے تیار رہتے ہیں. ایسا نہیں ہے. تو میرے فون نے مجھے اللہ سے بھی دور کرنے اور مخلوق کے حقوق کی ادائیگی میں بھی کوتاہ کرنے کے سوا اور کچھ نہیں کیا. اور اگر واقعتاً میرے فون کے استعمال نے ان سارے علم و عمل کے انقلاب اور بہتری کا ذریعہ بنی ہے
تو واقعتاً خاندان کا گروپ بنا ہوا ہے، ہم نے اتنے قرآن پورے کیے، اتنے ہزار بار درود شریف پڑھا، خاندان کا گروپ بنا ہوا ہے، آج فلاں بچے نے 10ویں مکمل کر لیا، اب مشورہ کرنا ہے آگے کی تعلیم کے لیے، خاندان کا گروپ بنا ہوا ہے، اپنے خاندان کے اندر فلاں ڈائلسس کا مریض ہے، فلانا کینسر کا مریض ڈیٹیکٹ ہوا ہے، اب ہمیں کیا خدمت کرنی چاہیے، فلانی نئی کتاب، نیا مخطوطہ پرانے مکتبے میں آیا ہے، چلیے ہم سب اس کا مطالعہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اگر اس رخ پر ہم چل رہے ہیں تو واقعتاً فون نے ہمیں بہت نفع پہنچایا اور مثبت استعمال میں ہم نے بہت ترقی کی۔ اس کے بجائے آدمی حاضر کو چھوڑ کر غائب کے غم میں ہو، جو طالب علم موجود ہے اس کا ناقدرہ ہے اور دوسرے سے فون میں لگا کر بیٹھا ہوا ہے۔ طالب علم کیسا بے اہم ہو سکتا ہے، ہلکا پن کیسے آ سکتا ہے میرے دل میں اپنے طالب علم کا؟ کتنا مواد ہے، کتنے فتنے ہیں، بڑھتی عمر کے کتنے مسائل ہیں جو مجھے طالب علم کو سکھانے چاہیے، آگے امامت کی ذمہ داری، ابتدائی قیادت کی اہلیت، میدان عمل میں آنے والے چیلنجز، نشے کا بہت جلدی عادی ہو جانا، 9-10 سال 11 سال میں زنا کا تجربہ کر لینا۔ ہم بھینسا گئے، نام لے کے بول دیتا ہوں، وہاں پر ایک استاد نے مکتب کے بتلایا کہ یہاں پر جتنے طلبہ نظر آ رہے سب نے زنا کا تجربہ کر لیا، شہوت کا ابال ہے، جنسیات کا اشتعال ہے، کتنی روحانیت چاہیے مجھے طالب کے ساتھ رہنے کے لیے، کتنی دلی نورانیت چاہیے اس پر اثر انداز ہونے کے لیے، سخت زبانی سے زیادہ، چرب زبانی سے زیادہ وہ روحانیت جو طالب علم کے دل کو بدلے۔ مجھے حیرانی ہوتی ہے جب بھی میں فیض العلوم کو سوچتا ہوں اور کہیں جانا ہوتا ہے علاقوں میں تو فیض العلوم کے فیض یافتگان ملتے ہیں، سناتے ہیں قاری صاحب کی زندگیاں، سناتے ہیں حافظ اسحاق صاحب کی زندگی سناتے ہیں، اور دیگر ابتدائی اساتذہ کے اخلاقی بلندیاں، معمولات کی پابندیاں، رویے کے طریقے، عبرت ہو جاتی ہے، سر جھک جاتا ہے شرم سے۔ 2 سطر زیادہ لکھ لیے ہوں گے شاید، 2 ڈگریاں زیادہ گئی ہوئی شاید، لیکن تاثیر اور عمل میں سر جھک جاتا ہے جب ان بڑوں کی عملی زندگیوں کو اور اس کی تاثیر کو طلبہ کے اندر دیکھے جاتا ہے۔ 30 سال ہو گئے استاد کو چھوڑے ہوئے، 40 سال ہو گئے استاد کو چھوڑے ہوئے، وہ قاری امیر حسن صاحب کا نام لیتا ہے رونے لگ جاتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کیا چیز ہے، قاری امیر حسن صاحب نے کیا دیا تھا اسے؟ 40 سال کے بعد قاری صاحب کی فلانی ادا بے قرار کرتی ہے، قاری صاحب کا فلانا برتاؤ مجھے یاد آتا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے میرے بزرگوں، آپ کا ادارہ تو بہت بڑی نسبت رکھتا ہے، ہمارے بزرگ ہم سب کے محسن، صوبے کے محسن، ہماری نسلوں کے محسن، اس لیے کہ میری خالہ زاد بہنیں، چچا زاد بہنیں ریاض البنات میں پڑھی ہیں، میری 2 بیٹیاں بھی وہیں سے فارغ ہوئی ہیں۔ تاریخ تو تحریک پیدا کرنے کے لیے، تاریخ طفل تسلی کے لیے نہیں، تاریخ تحریک بنے تو فائدہ ہے، تاریخ اگر تسلی ہو تو کوئی فائدہ نہیں، نسبتیں فائدہ نہیں دیتی ہیں مناسبت کے بغیر، اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں، صفات قبولیت ہوتی ہے تو اللہ کا معاملہ درست ہوتا ہے، ورنہ ابو عبداللہ اندلسی کے جیسے کتنے گزرے ہیں، صفات قبولیت ختم ہو گئی، اللہ نے سب کچھ چھین لیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بڑوں کی روایات، اپنے بڑوں کے علمی کمالات، عملی اوصاف کے تذکرے ہوتے رہے تاکہ ہمارے اندر وہ اقدار باقی رہے، تاکہ اللہ کے یہاں استحقاق ہمارا باقی رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات بڑے صبر سے، تحمل سے ان طلباء پر محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے۔